بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام اختبروا بشيته من خصلتين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سے گزارش ہے کہ بعض قرآن اور تین سورۃ اللہ کی تلاوت فرما دیں مرحوم عالم وقت اور راشٹرپتی محمد ابراہیم رئیسی اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے تمام شہداء کی ارواح کے ساتھ صلوات کے سہارا محمد و آل محمد ایک اس بات کو فخر کرتے ہوئے سلوات پڑھیے کہ ہم آبائے رئیسی کی مجلس کرنے کے لیے بیٹھے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم ان ذوات مقدسہ کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں جنہوں نے 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی اپنی پیشانی پہ شکن نہیں آنے دی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں اور ہمارا لقب جو ہے اور ہمارا نام کیا ہے وہ شیعہ اور لفظ شیعہ سے پوری دنیا میں کون پہچانا جاتا ہے ہم اور آپ پہچانے جاتے ہیں اگر کوئی شیعہ کہے تو کون سی قوم مراد لی جائے گی ہماری قوم مراد لی جائے گی یا ایرانی قوم مراد لی جائے گی یہ جو شہید راہ خدا ہیں ان کی شیعت کا ثبوت تلاش کرنے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے بے شک. اور اس حدیث مبارکہ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ مسافرین جانے والے کتنے مضبوط اور مستحکم شیعہ تھے اور ہم کیسے شیعہ ہیں آج سے 800 سال پہلے کتاب عراق سے چھپی تھی اور موثق اور حسن کر کے مولائے کائنات کی اس حدیث کو سنہرے لفظوں میں لکھا ہے جس میں امام نے فرمایا تھا اختبروا لشیعتی بخصلتین میرے شیعوں کو 2 عادتوں سے پہچانو اور یہ جان لیجئے کہ واقعاً اگر ہمارے اندر وہ عادت ہے تو ہی ہم شیعہ ہیں ورنہ شیعہ لوگوں کی زبان میں ہو جانا آج کے زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں. اس کے پہلے میں گزارش آپ سے کروں کہ زوال اب 12:30 بجے ہو رہا ہے لہٰذا آپ 12:30 بجے تک آنے کی کوشش کیجیے
کہ آج تو ماشاء اللہ لوگ وقت سے آ گئے تھے، تو 12:30 بجے زوال ہوتا ہے، تو اس وقت تک آپ آ جائیں تاکہ دونوں خطبہ سنیں اور آپ کو نماز جمعہ کا مکمل ثواب ملے۔ صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دیکھیے میں مجلس اتنی ہی پڑھوں گا، یہ نہ سوچیے گا وقت ہے تو میں مجلس زیادہ پڑھوں اور آپ سوچیں گے نہیں زیادہ ہو گیا ٹائم، مجلس اتنی ہی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں کہ زوال کا وقت جو ہے جلدی ہو رہا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا کہ میرے شیعوں کو 2 باتوں سے پہچانو۔ ہم شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ سال بھر جو ہے شہر میں سارے گناہ کرتے رہے اور 10 دن محرم میں پہنچے بہت مہنگا ٹکٹ کرا کے، ہم شیعہ ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ میں آپ کی نہیں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ ہم پورے ہفتے نعوذ باللہ یعظم باللہ شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، سٹا لگاتے رہے اور ایک دن جمعے میں آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جمعے میں آ تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، تو خود ہی کہیں گے ہاں یہ بھی شیعہ ہے۔ اس طرح سے توجہ فرمائیے تاکہ ہمارے بچوں کو ہدایت مل جائے۔ سماج میں ایسے ہی تو ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے، مگر ایک بار جہاں شیعوں کی بس میں آئے، محفل میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے، جمعے کی نماز پڑھ لی، لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا، ہم ظاہر کے شیعہ ہیں اور پھر باپ دادا بھی شیعہ ہیں، شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ بتائیے کیا شیعت کے گھرانے میں پیدا ہونا یہ شیعہ ہونے کی دلیل ہے؟ آپ بتائیے کہ ماں باپ اگر شیعہ ہیں تو کیا بیٹے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ بھی شیعہ ہے؟ یہ آپ نے تاریخ اسلام کو رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنے ایسے باپ تھے جن کے بیٹے اپنے باپوں پہ لعنت کرتے کرتے دنیا سے گئے، اور کتنے ایسے بیٹے تھے جن کے اوپر باپ لعنت کیا کرتا تھا۔ یعنی ماں باپ کا شیعہ ہونا بیٹے کے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ شیعہ کہتے کس کو ہیں؟ صرف 10 دن کے لیے گاؤں جا کے محرم کرنا بھی کوئی شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے اجر و ثواب اپنی جگہ، اللہ کا رحم و کرم اپنی جگہ، لیکن شیعہ ہونے کی بہرحال بھائی دلیل نہیں ہے۔ آج جو بھی علم اٹھا لے، ماتم کر لے، یہ تو اپنی بزم ہے۔ غیروں میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کوئی اگر 2-4 جلوسوں میں چلا جاتا ہے نا تو ان کی قوم والے کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یعنی جو علم اٹھا لے، جو جلوس میں آ جائے، جو ماتم کر لے، جو زنجیر کر لے، تو ہمیں کیا اسی کی قوم کے لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ تو ہم بھی وہی سمجھنے لگے کہ جو یہ کر لے وہ شیعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی سمجھنے لگے کہ بھائی جو یہ عمل کر لے وہ شیعہ ہے۔ لیکن حقیقی شیعہ کون ہے؟ ہم اور آپ کا کمزور، نحیف اور مختصر علم کیا بتائے گا؟ آئیے صاحب نہج البلاغہ مالک کوثر مولائے کائنات امیر المومنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے بہت آسان سی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پہلی خصلت یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو مصلی کی طرف رغبت کریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عابد بھائی متوجہ ہیں آپ؟ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو مصلی کی طرف، مامو بھائی آپ بھی سن لیجیے، جیسے نماز کا ٹائم ہو مصلی کی طرف رغبت کرے، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ یہ پہلی بات۔ کیا مطلب؟ تم کھیت کاٹ رہے ہو، تم ہل چلا رہے ہو، تم آفس میں بیٹھے ہو، تم بزنس کر رہے ہو، تم دھندا کر رہے ہو، تم ساڑیوں کا گٹھر سر پہ رکھے ہوئے جا رہے ہو، تم کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو تمہارے ذہن میں اللہ کی یاد آ جائے، مصلی کی قیمت سمجھ میں آنے لگے، نماز کی عظمت سمجھ میں آنے لگے، تو میرا مولا کہتا ہے کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ بے شک۔ قسم خدا کی
کی اس امام بارگاہ میں یوم جمعہ یعنی عید کے دن، جمعہ عید کا دن ہوتا ہے، یہ بات منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ مولا کائنات کی نظر میں ہم شیعہ ہیں کہ شیعہ نہیں ہیں۔ قسم خدا کی ہم اپنے گالوں پہ تماشے مارتے ہیں۔ یہ دنیا بہت فریبی ہے، ہم اپنے ہی گالوں پہ تماشے ماریں گے کہ مولا ہمارا نفس، ہمارا ضمیر کا مردہ ہو گیا، ہمارا ضمیر کا مر گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، ہمارے وقت کے امام آتے کیوں نہیں، ہمارے وقت کے امام آتے کیوں نہیں؟ تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم کیسے ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ میاں 3 بار بلاتے ہیں تو ہم جاتے نہیں ہیں، اللہ میاں روز 3 بار بلاتے ہیں تو ہم لبیک نہیں کہتے، امام آئیں گے تو ہم ساتھ دیں گے۔ ارے بھیا کیسے بھروسہ کہ ہم ساتھ دیں گے؟ ہم نے اپنے کو اس لائق، اس قابل بنایا کہاں ہے؟ دوسری شے الخصلۃ الثانیہ، پہلی خصلت وقت پہ نماز کے لیے آمادگی، دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو، اپنی دولت کو اپنے برادر ایمانی کے لیے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سبحان اللہ۔ اپنی دولت کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دیکھیے خرچ کیسے ہوتی ہے۔ سپوز کیجئے کہ جو ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں، کیونکہ میں تو ہوں نہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں اور جو ہے وہ ایک میرا مومن بھائی ہے جو بہت غریب ہے، تو حدیث یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اس کو ضروری ہے کہ 50 لاکھ کا فلیٹ دلاؤ، لیکن اتنا تو کرو کہ وہ بھوکا نہ رہے، اتنا تو کرو کہ اس کے بچے جو ہے تعلیم حاصل کر لیں، اتنا تو کرو کہ اس کے بچوں کی تمنائیں اور آرزویں پوری ہو جائیں۔ اب معلوم ہوا کہ جو ہے ہم کھا رہے ہیں روز مرغا اور مچھلی، سالن اور روٹی، اور ہمارے بھائی کے یہاں مسور کی دال بھی میسر نہیں ہے، تو پھر ہمارے کھانے پہ لعنت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا فرما رہا ہے کہ تم شیعہ ہی نہیں ہو، پوری زندگی کہتے رہو کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، تمہارے کہنے سے تھوڑی شیعہ ہو جاؤ گے۔ اور نجات کس کی ہے؟ شیعوں کی۔ بخشش کس کی ہے؟ شیعوں کی۔ پورے صراط پہ سب جب گر رہے ہوں گے تو آسانی سے گزر کون جائے گا؟ شیعہ گزر جائیں گے۔ قبر میں مولا علی کس کی آئیں گے؟ شیعوں کی آئیں گے۔ مولا علی جو ہے جب روح فرشتہ قبض کرے گا تو کون آئے گا؟ مولا علی۔ کس کے پاس آئیں گے؟ شیعوں کے پاس۔ قبر میں مدد کون کرے گا؟ مولا علی کریں گے۔ کس کی کریں گے؟ شیعوں کی مدد کریں گے۔ حساب و کتاب آسان کس کا ہوگا؟ شیعوں کا۔ رسول شفاعت کس کی کریں گے؟ شیعوں کی۔ شہزادی جنت کسے دیں گی؟ شیعوں کو۔ مولا علی آب کوثر کس کو پلائیں گے؟ شیعوں کو۔ حسن و حسین جنت کس کے حوالے کریں گے؟ شیعوں کے۔ سب کچھ شیعوں کا ہوگا، لیکن پہلے ہم شیعہ تو بن جائیں۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ یہ ساری فیسلٹیز ہے شیعوں کے لیے، یہ جان لیجیے کہ یقیناً جب کوئی شیعہ مرتا ہے تو اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، وہ مغفور ہوتا ہے۔ لیکن پہلے ہم شیعہ بنے تو، جب ہم شیعہ بن جائیں گے تو یقیناً جنت ہماری ملکیت ہے، یقیناً کوثر پہ ہمارا حق ہوگا، یقیناً سلسبیل ہمارے قدموں تک آئے گی، یقیناً جنت کے باغات ہمارے ہوں گے، یقیناً حوروں سے سینکڑوں شادیاں ہوں گی، یہ کوئی مزاح نہیں ہے۔ لیکن پہلے ہم شیعہ تو بنے، تو میرا مولا فرماتا ہے کہ 2 خصلتوں سے آزمانا۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ اول وقت نماز کے لیے آمادہ ہو، دوسری خصلت یہ ہے کہ اپنے مال سے اپنے
برادر ایمانی کو اپنے قوم کے، سوسائٹی کے، سماج کے غریب لوگوں کی مدد کرے، وہ ہے میرا شیعہ، وہ ہے میرا چاہنے والا، تو ہم اس ترازو پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں اپنے آپ سے کہ ہمارا شمار ابھی تک شیعوں میں ہوا ہے یا شمار شیعوں میں نہیں ہوا ہے۔ اگر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو آج سے توبہ کر کے ہم شیعوں میں شامل ہو جائیں، اور اگر پہلے سے تھا تو ہمارے جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس میرے بھائیوں اور میرے دوستو، کبھی کبھی ایسے جملات اور ایسی احادیث ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ دنیا ہمیں گمراہ کرنا چاہتی ہے، یہ دنیا ہمیں برائیوں کے دلدل میں پھنسانا چاہتی ہے، یہ دنیا ہمیں دولت دکھا کے ہمارے اعمال کو چھیننا چاہتی ہے، یہ دنیا سکوں کی جھنکار کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مگر ہمیں الرٹ رہنا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہمارے لیے ہمارا ایمان پیارا ہے، ہمارے لیے محمد وآل محمد سب سے پیارا ہے۔ اور اسی محبت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ جانے والے شہداء کا غم پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، پوری دنیا انہیں یاد کر رہی ہے، پوری دنیا انہیں پرسہ دے رہی ہے گھر والوں کو، پوری دنیا سے میسیجز اور پیغامات ایران تک پہنچ رہے ہیں، تعزیت نامہ ایران تک پہنچ رہا ہے۔ یقیناً آغائے خمینی علیہ الرحمہ کو ان کے بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے، لیکن ہاں ابراہیم رئیسی، ہم نے یہ دیکھا کہ تمہاری شہادت کے بعد تمہارے گھر والوں کے سروں پہ ہاتھ ہے، ہم نے دیکھا کہ تمہاری شہادت کے بعد تمہارے گھر والوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے پورا ملک ایران تیار ہے۔ سب نے پیار محبت سے دیکھا، سب نے گریہ کیا، اے ابراہیم رئیسی، تمہاری بیٹی کو کسی نے تماچے نہیں مارے، تمہاری بیٹی کو کسی نے تازیانے نہیں مارے، تمہاری بیٹی کی کسی نے چادر نہیں چھینی، تمہاری بیٹی کے کسی نے گوشوارے نہیں اتارے، مگر اللہ ہمارا مظلوم امام جو کربلا کی بستی میں جب شہید ہو گیا تو اس کی بیٹی سکینہ جسے کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، ارے کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، بچی برات کا رخ کر کے کہتی تھی اے چچا عباس، اے چچا عباس۔ الہی وقت سارا میرے معبود اور سب کی طرف سے ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں ان آنسوؤں کے نذرانے کو شرف و قبولیت نصیب فرما۔ ہماری اس مجلس کو ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے افراد کی فیملیز میں جو لوگ بھی ہیں ان سب کے لیے باعث تسلی اور باعث صبر قرار دے۔ معبود ہماری ذکر خیر کو شرف و قبولیت نصیب فرما، ان شہداء کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ میرے معبود بنا شیخ قدیر ہماری قوم میں جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت نصیب فرما، تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ میرے معبود اب وقت آ گیا ہے، اپنے وقت کے امام عصر کا ظہور فرما، ان کے غلاموں میں شمار